حسین نے اپنی بہن زینب کو بلایا، زینب دوڑ کے خیمے سے نکل کر کے باہر آئیں، اپنی بھتیجی کو لے کر کے خیمے میں پہنچی، نیم بے ہوش سیدہ سکینہ مکمل بے ہوش ہو گئی۔ جب باپ چلے گئے امید ختم ہو گئی، چلے گئے امام علی مقام، آپ کے 18 سال یا 19 سالہ یا 17 سال یا 16 سالہ بیٹے زین العابدین جن کا نام علی اوسط ہے، عزیزان ملت اسلامیہ، وہ آ گئے گھوڑے کی لجام لگام کو پکڑ کر کے کہا جب تک میں ہوں آپ نہیں جاؤ گے۔ علی اکبر کو آپ نے اجازت دی، قاسم کو اجازت دی، چچا عباس کو اجازت دی، اب مجھے بھی پرمیشن دو، اب مجھے بھی اذن دو۔ آپ نے کہا بیٹے زین العابدین تجھ سے تو حسینی سیدوں کا سلسلہ آگے بڑھے گا، تمہیں شہید نہیں ہونا ہے، تمہیں تو لٹے پٹے قافلے کو نانا کے روزے پر لے کر کے جانا ہے، مدینہ لے کر کے جانا ہے اور اپنے باپ کا سلام پیش کرنا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، امام حسین دشمنوں کے مقابلے پہنچے، ادھر زین العابدین کے خیمے کو نظر آتش کر دیا، سیدہ زینب اپنے بھتیجے کے جلتے ہوئے خیمے میں پہنچی، زین العابدین کے نیچے سے اللہ اکبر چمڑے کا بستر نکال لیا جن کے صدقے میں پوری کائنات کو کپڑے ملتے، بستر ملتے، نانو نفقہ ملتا، خرچہ ملتا، سب کچھ ملتا، اللہ اکبر کھانا پینا خورد و نوش تمام اشیاء ان کے نانا کے صدقے میں ملتی ہیں۔ آج ان کے نواسوں پہ یہ ستم، یہ ظلم کی انتہا کہ ان کے نیچے کے بستر بھی نکال لیے گئے، ان کے کپڑے بھی اللہ اکبر کھینچ لیے گئے۔ سیدہ زینب اسی جلتے ہوئے خیمے میں گئی، اپنے بھتیجے کو اپنے کاندھے پہ رکھ کے نکال کے لے کر کے آئی۔ میں نے کہا اللہ اکبر زینب تمہیں سلام ہو، زینب تم نے اکیلے زین العابدین کو نہیں قیامت تک کے لیے حسینی سیدوں کی حفاظت کی ہے، حسینی سیدوں کو تم نے بچایا ہے۔ میرے حسین دشمنوں کے مقابلے پہنچے، دشمن اتنے گھبرائے تھے، امام حسین 3 دن سے بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، لیکن پھر بھی انہوں نے اپنے نامی گرامی پہلوانوں کو بچا کر کے رکھا تھا۔ تمیم ابن قحطبہ سے کہا تو جا اور جا کر کے حسین کا سر لے کر کے آ جا، موصل کی گوردنی تیرے حوالے ہوگی۔ حضرات وہ گیا، جا کر کے کہا حسین مجھے نہیں پہچانتے، کہا کون ہے تو؟ اس نے اپنا تعارف کراتے ہوئے بہادری کی ڈینگیں مارتے ہوئے کہا تھا مجھے تمیم ابن قحطبہ اور مجھے عرب کا شیر کہا جاتا ہے۔ حسین نے فرمایا تجھے پتہ نہیں بے وقوف، اگر تجھے عرب کا شیر کہتے ہیں تو میرے والد مولا علی کو خدا کا شیر کہتے ہیں۔ اس تمیم ابن قحطبہ نے اپنی تمام چالاکیاں، تمام پیترے، تمام چالیں حسین پہ اللہ اکبر دکھائیں، لیکن شیر خدا کے شیر نر نے تمام اس کے پیتروں کو کاٹ دیا، تمام اس کے حملوں کو بیکار کر دیا۔ جب امام علی مقام نے اس پہ حملہ کیا، پہلے ہی حملے میں تلوار کی ایسی ضرب میں ٹکڑے ہو کر کے بکھر گیا جیسے گاجر اور مولی ہلکے سے چاقو کے ضرب میں ٹکڑے ہو کر کے بکھر جاتی ہے، ٹکڑے ٹکڑے ہو کر کے بکھر گیا۔ یہ کون سی تلوار ہے امام حسین کے ہاتھ میں؟ یہ تلوار کوئی اور نہیں ہے، تلوار وہی ہے جس کو مولا علی چلایا کرتے تھے، جس کو ذوالفقار حیدری کہا جاتا ہے۔ لشکر اگر یزید کا دمدار بہت ہے، تلوار میں حسین کی بھی دھار بہت ہے، یہی وہی ذوالفقار حیدری ہے۔ جب علی لے کر کے جاتے تھے اللہ اکبر میدان کا ذرہ ذرہ پکار پکار کے کہتا تھا لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، علی کی طرح کوئی بہادر نہیں اور ذوالفقار کی طرح کوئی تلوار نہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یزید اب تک آیا، اس کے بھی 2 ٹکڑے کر دیے، جابر ابن قاہر آیا، اس کے بھی ٹکڑے کر دیے۔ یزیدی گھبرا گئے، بھوکے ہیں حسین، پیاسے ہیں حسین، لیکن نامی گرامی پہلوانوں کو منٹوں سیکنڈوں میں موت کے گھاٹ اتار دیا، انہیں کیسے روکا جائے؟ 4000 تیر ایک ساتھ پھینکے گئے، امام حسین پہ تیر پھینکے جا رہے ہیں۔ وہ گل عزار فاطمہ خاروں میں گر گیا، تنہا علی کا لال ہزاروں میں گر گیا، لیکن حسین اس کے بعد بھی تلوار چلاتے رہے، ذوالفقار حیدری سے ضربیں ان پہ لگاتے رہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آخرکار امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ لڑتے لڑتے شیر خدا کا شیر نر حضرات گرامی زخمی ہو گیا، گھائل ہو گیا، کپڑوں سے خون ٹپک رہا ہے، خون میں نہایا ہوا ہے، کنبہ قبیلہ لٹا کر کے اب اپنی شہادت دے رہے ہیں، خدا کے نام پہ شہادت پیش کر رہے ہیں۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے تلوار کو روک لیا، تلوار رکی، جو قاسم کی جوانی جس تلوار کو نہ روک سکی، جس کو غازی عباس کے بازو نہ روک سکے، جس کو علی اکبر ہمشب
تراویح مصطفیٰ کی جوانی لٹنے سے نہ روک سکی، جس تلوار کو حضرت علی اصغر کے شیر خوارگی نہ روک سکی، جس تلوار کو سکینہ کی پیاس نہ روک سکی، جس تلوار کو حضرات گرامی خاندان اہل بیت کی اور دو خواتین کی حضرات گرامی بات کی جو ان کے ساتھ مطلب کیا ہے درد ہونے والے ہیں، ان کے ساتھ مطلب کیا اذیتیں اور تکلیفیں ان کو پہنچنے والی ہیں، ان اذیتوں تکلیفوں کا بھی احساس جس تلوار کو نہ روک سکا وہ تلوار رک گئی۔ حسین سے محبت کرنے والوں تلوار کیوں رکی تھی؟ کبھی غور کرو، علماء فرماتے یہ تلوار نماز کے لیے رکی تھی، تلوار نہ رکتی تو حسین کی نماز قضا ہو جاتی، اور جس کا باپ علی ہو ایک نماز عصر قضا ہوئی تھی، مولا علی رو رہے تھے، جب باپ اتنا بڑا نمازی ہے تو بیٹا کتنا بڑا نمازی ہوگا۔ باپ رویا تھا مصطفیٰ کا سر اپنے کان کا اپنی جانگ پہ رکھ کے ران پہ رکھے، یا رسول اللہ میری نماز قضا ہو گئی۔ نبی نے اشارہ کیا، رجت شمس ہوا، سورج نکل کے آیا، مولا علی نے نماز پڑھی، آج اسی کا بیٹا کربلا کے تپتے ریت پہ اللہ اکبر کبیرہ سجدہ کرتے جا رہا ہے۔ کوفی لایوفی حیران ہے، یار خاندان کی قربانی دے کے اور 72 زخم کھا کر کے، خون میں ہولی کھیل کر کے، خون میں لت پت ہو کر کے، خون میں نہا کر کے، اب بھی اتنی جوابردی سے جو حملے کر رہا ہو، آخر کوئی بات تو ہے امام حسین میں، کون سی طاقت ہے، کون سا پاور ہے؟ تو یزیدیو یہ فاطمی دودھ کا پاور ہے، یہ حیدری خون کا پاور ہے، یہ مصطفی محبت کا پاور ہے، مصطفیٰ کا پیار ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یزیدی گھبرائے ہوئے تھے، یزیدی سہمے ہوئے تھے، یزیدی خوف کھائے ہوئے تھے، یزیدی گھبرائے ہوئے تھے، اور حسین کے بارے میں پوچھ تاچھ کر رہے تھے، معلومات کر رہے تھے۔ کوئی بتائے گا حسین آخر کیا ہے؟ کربلا کا ذرہ ذرہ، اللہ اکبر کبیرہ، یہی سوال کر رہا تھا۔ یہ کون ذی وقار ہے؟ یہ کون شہسوار ہے؟ لباس ہے پھٹا ہوا، لخت لخت کٹا ہوا، تمام جسم نازنی چھدا ہوا کٹا ہوا، پھر بھی ہے ڈٹا ہوا۔ اب سنو ان کے سوال کا جواب اب آ رہا ہے، شیر سنو۔ اللہ اکبر کبیرہ، کربلا کا ذرہ ذرہ ٹکڑا ٹکڑا بول اٹھا، یزیدیو سنو، ہم بتاتے ہیں حسین کیا، تم یہی پوچھ رہے ہو نا، یہ کون سی وقار ہے، یہ کون شہسوار ہے؟ لباس ہے پھٹا ہوا، لخت لخت کٹا ہوا، تمام جسم ناظرین چھدا ہوا کٹا ہوا، پھر بھی ہے ڈٹا ہوا۔ تو سنو، یہ نبی کا نور عین ہے، یہ بالیقین حسین ہے۔ حسین نے سر سجدے میں رکھا، حسین کے سر کو جسم سے جدا کیا گیا، نیزے پہ چڑھایا گیا، حسین نے نو کے نیزہ پہ سر دے کر کے قرآن کی تلاوت کر کے اعلان کر دیا کہ امام حسین کی شہادت سے سبق لے لو، اللہ کے نام پہ جان دینے والے مردہ نہیں ہوتے، ایک جان دے کے بھی زندہ ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، عظمت حسین، عظمت حسین، سرزمین پائنتی کلا، زندہ باد، زندہ باد۔ زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ اس کو آپ جو ہے نا تہوار کے طور پہ نہ منائیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ دل سے مانیں، امام حسین سے دل سے محبت کریں، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اہل بیت سے، آل رسول سے محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ حضور نے فرمایا من مات علی حب آل محمد مات شہیدن، جو اہل بیت سے محبت کر کے مرے گا وہ شہادت کی موت مرے گا۔ ومن مات علی بغض آل محمد مات کافرن، اور جو اہل بیت سے بغض و عناد کر کے مرے گا وہ کافر ہو کر کے مرے گا۔ حضور نے فرمایا وَلَوْ أَنَّ رَجُلًا سَعِدَ بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْمَقَامِ فَصَلَّى وَصَامَ ثُمَّ مَاتَ وَهُوَ مُبْغِضٌ لِأَهْلِ بَيْتِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دخل النار۔ یعنی اگر کوئی شخص رکن یمانی اور مقام ابراہیم کے درمیان چلا جائے، یعنی خانہ کعبہ میں چلا جائے، رکن یمانی اور مقام ابراہیم کے درمیان جا کر کے نماز پڑھے، وسامہ، اور اس کا روزہ بھی ہو درا، حالانکہ وہ روزہ بھی رکھے ہوئے ہو اور نماز پڑھ رہا ہو، ثم ماتا، اور پھر وہ مر جائے، وہو مبغض لأہل بیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سارا بنو بولو صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضور کی اہل بیت سے وہ نفرت کرتا ہو، محبت نہ کرتا ہو، اگر روزہ رکھ کے نماز پڑھتا ہوا رکن یمانی مقام ابراہیم کے درمیان بھی مرے گا، دخل النار، جہنم میں جائے گا۔ کہاں جائے گا؟ جہنم
جہنم میں جائے گا. میرے نبی نے فرمایا انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی, میں جا رہا ہوں تمہیں دو بھاری وزنی گرا قدر چیزیں دے رہا ہوں, ایک تو قرآن ہے اور ایک میری اہل بیت ہے. سبحان اللہ. دونوں سے محبت کرنا, قرآن سے بھی اہل بیت سے بھی. اب تم دیکھو کہیں صرف اہل بیت کی محبت ہے لیکن وہ قرآن پڑھنا نہیں جانتے, اور کہیں صرف قرآن ہے وہ اہل بیت کو جانتے ہی نہیں. لیکن دونوں کا سنگم دیکھنا ہو تو آ جاؤ مدرسہ نعیمی دارالعلوم اہل سنت رضائے مصطفیٰ کے صحن میں. قاری تطہیر تمہیں اہل بیت اور قرآن دونوں کا سنگم دکھا دیں گے. قاری فرقان حافظ محمد فیضان, قاری محمد رفیع صاحب قبلہ یہ بتائیں گے علی مع القرآن والقرآن مع علی, قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ ہے. اور قرآن والو تم اپنے آپ کو ہلکا مت گردانا کرو, تم علی کے ساتھ ہو, علی تمہارے ساتھ ہے, علی کے ساتھ تم ہو اور علی تمہارے ساتھ ہے. جہاں قرآن اور اہل بیت ہو وہی حق پر ہے, اور جہاں صرف ایک ہو دونوں چیزیں نہ ہو وہ حق پر نہیں ہے. میں تمہیں ایک صاف بالکل پہچان بتا کر کے جا رہا ہوں, دونوں سے محبت کرو, دونوں سے پیار کرو. اللہ کریم ہمیں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالی عنہ کی طرح عشق رسول بھی دے اور آل رسول کا پیار بھی دے. تمام علماء خطبہ بڑے بڑے اسلامک اسکولر, ان کی تقریریں, ان کی تقریر, ان کے خطابات, ان کے لب لباب نچوڑ, ایک طرف سینکڑوں کتابوں کی تقریر, ایک طرف بیانات, ایک طرف اور اعلیٰ حضرت کا یہ شعر ایک طرف. سنو گے تو ذرا محبت سے بولو سبحان اللہ. میرے امام نے فرمایا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے عین نور تیرا, سب گھرانہ نور کا. نعمت کے عوض وہ کوئی اجرت نہیں مانگی, دنیا سے کبھی حسب ضرورت نہیں مانگی. یہ ماں کا جگر ہے کہ لہو اپنا پلا گئے, بیٹے سے کبھی دودھ کی قیمت نہیں مانگی. بند کرو لمبے لمبے وظیفے کرنا, آپ صرف ایک وظیفہ کر لو. اگر باپ زندہ ہے تو اس کی خدمت کرو, اگر ماں زندہ ہے تو اس کی خدمت کرو. پیر فقیر دعا کرے قبول ہو کوئی گارنٹی نہیں, لیکن جب ماں دعا کرتی ہے اٹھے ماں کے ہاتھ نیچے بعد میں آتے ہیں. اللہ اولاد کے حق میں پہلے قبول فرما لیتا ہے. میں تو مشورہ دے کر کے جانا چاہتا ہوں, اگر گھر سے نکلو کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہو ماں کے قدم چوم کے نکلو, باپ کے ہاتھ چوم کے نکلو, اس لیے کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے. باپ جنت کا دروازہ ہے. الجنت تحت اقدام الامہات, رضا الرب فی رضا الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد. باپ کی رضا میں خدا کی رضا ہے, باپ کی ناراضگی میں خدا کی ناراضگی ہے. بابا فرید فرماتے ہیں جس نے ایک مرتبہ اپنے باپ کے قدموں کو چوما 10 سال کی نفل عبادت سے زیادہ ثواب اللہ ایک مرتبہ باپ کے قدم چومنے میں عطا فرما دیتا ہے. منور رانا نے کہا تھا ہمارے کچھ گناہوں کی سزا بھی ساتھ چلتی ہے, اب ہم تنہا نہیں چلتے, دوا بھی ساتھ چلتی ہے. ابھی زندہ ہے ماں میری, مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا, میں جب گھر سے نکلتا ہوں دعا بھی ساتھ چلتی ہے. اے اندھیرے دیکھ لے منہ تیرا کالا ہو گیا, ماں نے آنکھیں کھول دی, گھر میں اجالا ہو گیا. اب نوشاد بھائی ان اشعار کو آپ سنبھال کر کے رکھنا. کسی شاعر نے کہا تھا ماں کے گزر جانے کے بعد, انتقال کے بعد ٹھنڈا کھانا کھا لیتا ہوں, گندا کپڑا پا لیتا ہوں, غصہ سارا پی جاتا ہوں, ہر دکھ پہ لب سی جاتا ہوں, ساری باتیں سہ لیتا ہوں, ٹھنڈا ہو کے رہ لیتا ہوں. اب کسی سے کچھ نہیں کہنا, غم میں بھی ہے ہنستے رہنا. ارے دیکھا زمانہ تو یہ مان گیا, اس حقیقت کو پہچان گیا. چندہ بھی ہے یہاں, سورج بھی تیرے جیسا اجاگر کوئی نہیں. یہ سچ ہے یہ حقیقت ہے, دنیا میں میری ماں کے برابر کوئی نہیں. ماں پیار کرتی نہیں دنیا کو دکھانے کے لیے, ماں محبت نہیں کرتی زمانے کے لیے, کسی لالچ نہ کسی غرض کو پانے کے لیے. بھوکی رہتی ہے بچوں کو کھلانے کے لیے, بھوکی رہتی ہے بچوں کو کھلانے کے لیے. والدین کی خدمت تم پہ فرض بھی ہے اور یہ خدمت قرض بھی ہے. تم آپ خدمت کرو گے اولاد تمہاری بھی خدمت کرے گی, اور قرآن کہتا خدمت کرو, اس معنی
اس معنی کر کے آپ پہ فرض بھی ہے خدمت یہ سوچ کر بھی کرو والدین کی، اس زندگی میں تم کو بڑھاپا بھی آئے گا، اے ضیا ماں باپ کے سائے کی نہ قدری نہ کر، دھوپ کاٹے گی بہت جب یہ شجر گر جائے گا، دھوپ کاٹے گی بہت جب یہ شجر گر جائے گا۔ ایک نابینا بیچ رہا ہے اور آئینہ بیچ رہا ہے، بیٹے سب مستی میں مگن ہیں، باپ پسینہ بیچ رہا ہے، بات اگر باپ کی آئی ہے تو یہ بھی سنیے، دھوپ کیسی بھی ہو سایہ نہیں کھونے دیتا، راہ کیسی بھی ہو بے بس نہیں ہونے دیتا، بیچ کے اپنا لہو چاہے وہ روٹی لائے، باپ اولاد کو بھوکا نہیں سونے دیتا، باپ اولاد کو بھوکا نہیں سونے دیتا۔ اللہ قرآن میں فرماتا سورہ ہود میں، ان اريد الا الاصلاح ما استطعت، اے لوگو جہاں تک ہو سکے تم اللہ اکبر کبیرہ اصلاح کرو۔ انبیاء کرام یہی چاہتے تھے کہ قوم کی اصلاح ہو، برائیوں کا خاتمہ ہو۔ حضور اکرم علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالی نے مجھ پر شراب کو حرام فرمایا، ناچ گانے کو حرام فرمایا، اللہ اکبر ڈھول تاشے کو حرام فرمایا، لیکن آج دیکھا جاتا ہے محرم الحرام کا مہینہ بہت قریب رہ گیا ہے، نزدیک آ چکا ہے۔ اس میں آپ دیکھیں گے امام حسین کی محبت میں لوگ ڈھول تاشے لے کر کے نکلیں گے، اپنے بچوں کو اللہ اکبر امام حسین کے نام پہ فقیر بنائیں گے، اپنے بچوں کو ہرا کپڑا پہنائیں گے، اللہ اکبر کبیرہ۔ علماء نے فرمایا، مصنف بہار شریعت نے 3 رنگ کے کپڑوں کو پہننا منع فرمایا ہے، یکم محرم الحرام سے 12 محرم الحرام تک لال رنگ کا کپڑا اپنے بچوں کو پہنا کر کے گھر سے نہ نکالو، ہرا کپڑا پہنا کر کے اپنے بچوں کو نہ گھماؤ، اللہ اکبر کبیرہ۔ کالا کپڑا پہنا کر کے اپنے بچوں کو نہ نکالو، کالا کپڑا یہ رافضی پہنتے ہیں، سرخ کپڑا یہ خارجی امام حسین کے قتل شہادت کی خوشی میں پہنتے معاذ اللہ، اور حضرات ہرا کپڑا یہ تعزیہ دار اپنے بچوں کو پہناتے ہیں، اور مطلب کیا ہے، محلہ محلہ گھر گھر گھماتے ہیں، ان سے بھیک منگاتے ہیں۔ میں کہتا ہوں ملت کے جوانوں، ان اللہ اکبر ظالموں سے کہو جو اپنے بچوں کو فقیر بنانے کی کوشش کرتے ہیں، یا اپنے بچوں کو ہرے کپڑے پہنا کے اللہ اکبر بھیک کے لیے گھر سے نہ نکالے۔ اگر گھر سے نکالنے کا شوق ہے، ایسا شوق پالو، ایسا شوق پیدا کرو، بچے جب اپنے گھروں سے نکالو تو اللہ اکبر کبیرہ یہ مدرسے کا گیٹ تمہارے بچوں کے لیے کھلا ہوا ہے، بھیجو اپنے بچوں کو، یا آپ کے بچوں کو اللہ اکبر قرآن سکھائیں گے۔ اپنے بچوں کو سویرے کو اٹھاؤ، ان کے چہرے دھو کر کے، وضو کرا کر کے، بالوں میں تیل لگا کر کے، کنگا کر کے، آنکھوں میں سرما لگا کر کے، دولہا بنا کر کے نکال دو مدرسے کی طرف۔ قاری محمد فیضان صاحب پڑھائیں گے، قاری تطہیر پڑھا رہے ہیں، قاری فرقان صاحب پڑھا رہے ہیں۔ اگر بھیج نہیں ہے تو مدرسے میں بھیج دو، بیٹے کو حافظ قرآن بناؤ، عالم دین بناؤ، قاری قرآن بناؤ۔ ہاں ہاں، اگر بھیج نہیں ہے تو بچے کو اچھے کپڑے پہنا دو، بچے کے آنکھوں میں کاجل لگا دو، بالوں میں تیل لگا دو، کنگا کر دو، عمدہ نفیس کپڑا پہنا دو، پھر گھر سے نکالو ہاتھ پکڑ کے اور مسجد میں جا کر کے ڈال دو۔ تیرا بچہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرے گا، قسم خدا کی یہ بچہ نابالغ ہے، ابھی مکلف نہیں ہے، احکام شریعہ اس کی طرف متوجہ نہیں ہوئے ہیں، نابالغ ہے، یہ سر سجدے میں رکھے گا، اس بچے کا سر بعد میں اٹھے گا، اللہ پہلے تیری مغفرت فرما دے گا، اللہ تیری بخشش فرما دے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت علامہ مولانا ناظم منظری صاحب قبلہ، سرزمین پائنتی کلا، زندہ باد زندہ باد۔ اگر تمہیں زمین کے اوپر چلتے پھرتے جنتی دیکھنے ہیں تو قرآن پڑھنے والوں کو دیکھو۔ اگر تمہارے گھر میں بیماری نہیں نکل رہی ہے، اگر تم علاج کرتے کرتے تھک گئے ہو،
کماتے کماتے ہار مان چکے ہو، شکست مان چکے ہو، کمائی بہت ہے لیکن سب علاج میں سب ڈاکٹروں کو جا رہی ہے، سب رپورٹوں میں خرچ ہو رہی ہے، مہنگی مہنگی میڈیسین، اللہ اکبر، خریدتے خریدتے پریشان ہو۔ اگر تم چاہتے ہو بیماری نکل جائے، مت کراؤ پیر فقیروں سے دعائیں، آ جاؤ مدرسے میں، دو قرآن پڑھنے والے طالب علم لے جاؤ، انہیں صبح کو ناشتہ دو، دوپہر میں کھانا دو، شام میں کھانا دو۔ یہ قرآن پڑھنے والا جب تمہارے گھر میں جائے گا، اس کے قدوم محملت لزوم، اس کے قدموں کی برکت سے بیماریوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دوائی بعد میں کرو، علاج بعد میں کرو، صدقہ پہلے دو۔ الصدقۃ رد البلائی، صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تمہارا بچہ گھر سے نکلے تو قرآن پڑھنے کے لیے نکلے، تمہارا بچہ واپس آئے تو لگنا چاہیے کہ نبی کا غلام بن رہا ہے، حضور کا عاشق بن رہا ہے۔ اس کو یہ اللہ اکبر سمجھ آنی چاہیے، لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنیتی چراغ لے کے چلے، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ تمہارے بچوں کی آوازیں جب کھلے، زبانوں پہ ترانے ہوں تو گانا نہیں، مصطفیٰ کی نعت کا ترانہ ہو۔ تمہارا بیٹا بھی اعظم اقبال جیسا بنے، تمہارا بیٹا بھی شان رب جیسا بنے، تمہارا بیٹا بھی زبیر حسانی جیسا بنے، تمہارا بیٹا بھی سید نعیم میاں جیسا بنے، تمہارا بیٹا بھی حافظ محمد فیضان جیسا بنے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ان حفاظ و قرہ بھائی نسیم ہے، قاری عاصم صاحب ہے، قاری غلام غوث ہے، یہ جملہ علماء ہے، اللہ ان کو سلامت رکھے۔ تمہارا بیٹا بنے تو ایسا بنے، عزیزان ملت اسلامیہ، دنیا والے دیکھیں تو دیکھ کر کے رشک آ جائے تمہارے بیٹے کے، تمہارے بچے کے چہرے سے، اس کے فیس سے لندن اور یورپ نظر نہ آئے، تمہارے بیٹے کے چہرے سے، تمہارے بچے کے چہرے سے، تمہارے لخت جگر کے چہرے سے، تمہارے نور نظر کے چہرے سے مصطفیٰ کا مدینہ نظر آئے۔ ملت اسلامیہ، بیٹا گنگناتا ہوا گلیوں سے نکلے، بیٹا گنگناتا ہوا آبادیوں سے نکلے، یا رسول اللہ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکہ تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، تمہاری چمک، تمہاری دمک، تمہاری مہک، زمین و فلک، سما کو سمک، مسک کا نشاں تمہارے لیے، جنا میں چمن، چمن میں سمن، سمن میں پبن، پبن میں دلہن، سزائے مہن پہ ایسے مینن، یہ امن و اما تمہارے لیے، خلیل و نجی، مسیح و صفی، سبھی سے کہیں بھی بنی، یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے، سباب وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے، لیوا کے تلے ثنا میں کھلے، رضا کی زبا تمہارے لیے۔ جب تمہارا بچہ گلیوں سے، آبادیوں سے یہ گنگناتا ہوا مصطفیٰ کا ترانہ لبوں پہ زباں پہ سجاتا ہوا نکلے گا، لوگ دیکھ کے کہیں گے جب بیٹا اتنا اچھا ہے تو باپ کتنا اچھا ہوگا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت، عظمت قرآن، عظمت قرآن، سرزمین پائتی کلا، زندہ باز۔ جب بیٹا اتنا اچھا ہے تو اس کا باپ کتنا اچھا ہوگا۔ جب بیٹی اتنی اللہ اکبر پردہ کرنے والی ہے تو ماں کتنی اللہ اکبر نیک اور پرہیزگار ہوگی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یعرف الشجر بثمرہ، درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے، مطلب صاف ہے، باپ بیٹے سے پہچانا جاتا ہے، ماں بیٹی سے پہچانی جاتی ہے۔ اگر رشتہ لے کر کے جاؤ تو پہلے اللہ اکبر ماں کو دیکھو، اس لیے کہ ماں سے پتہ چلے گا، ماں نمازی ہوگی بیٹی بھی نمازی ہوگی، ماں اللہ اکبر نیک ہوگی تو بیٹی بھی نیک ہوگی، ماں خاتون جنت کی باندی اور کنیز ہوگی تو اس کی بیٹی بھی باندی اور کنیز ہوگی، ماں اگر سیریل دیکھنے والی ہوگی تو بیٹی بھی سیریل دیکھنے والی ہوگی، ماں اللہ اکبر کبیرہ جب دنیا دار اور فیشن پرست ہوگی تو اس کی بیٹی بھی فیشن پرست ہوگی، اس کی بیٹی بھی اللہ اکبر کبیرہ دنیا دار عورتوں کو اپنا رول ماڈل
ماڈل ماننے والی ہوگی۔ اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، آج لوگ اپنے بچوں کو مدرسے میں نہیں بھیجتے، نماز کے لیے نہیں بھیجتے۔ جب خود نہیں جاتے تو بچوں کو نماز کے لیے کیسے بھیجیں گے؟ جب خود نہیں پڑھتے تو بچوں سے کچھ منہ سے کہیں؟ چور کیسے کہے چوری مت کرو؟ پہلے اس کو چوری چھوڑنی چاہیے، پہلے اس کو ڈاکہ زنی بند کرنا چاہیے، تبھی تو وہ کہے گا کہ چوری نہ کرو۔ حضرات یہ تو یہی بات ہو گئی نا کہ کسی شخص نے اپنے باغ میں نقصان کرتے ہوئے پکڑا تو اس سے بچے سے کہا چل تجھے تیرے باپ کے پاس لے کر کے چلتا ہوں، اس سے شکایت کرتا ہوں کہ تیرا بیٹا میرے باغ میں نقصان کر رہا، کچے پھل توڑ رہا ہے۔ بچے نے کہا تھا ابا سے کیا شکایت کرو گے؟ ابا دوسرے پیڑ پہ مطلب کیا کچے پھل توڑ لگے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، بات سمجھ میں آئی ہے آپ کی؟ اب اگر باپ نمازی ہوگا تو بیٹے بھی نمازی بنیں گے، ماں نمازی ہوگی تو بیٹیاں بھی نمازی بنیں گے۔ آج چھوٹے چھوٹے بچے امام حسین کے نام پہ خرافات کرتے ہیں، وابیلا کرتے ہیں، شور مچاتے ہیں، اللہ اکبر مطلب ڈرامہ بازیاں کرتے ہیں۔ ہمارے بچوں کے ہاتھوں میں اللہ اکبر ڈھول ہوتے ہیں، تاشے ہوتے ہیں، امام حسین کا نام بھی لیتے ہیں تو مستیوں میں لیتے ہیں، امام حسین کا نام ہمارے بڑے جوان لیتے ہیں تو نشہ کر کے لیتے ہیں۔ عاشورے کا دن کتنی برکتوں والا ہے، اس دن امام حسین کی شہادت ہوئی، عاشورے کے دن اللہ اکبر نشہ کر کے، بھانگ کھا کر کے، اسمیک کا نشہ کر کے، شراب پی کر کے امام حسین کا نام لیتے ہیں۔ شرم آنی چاہیے سلپا پینے والے، شرم آنی چاہیے بھانگ پھانکنے والے، تجھے تو امام حسین کا نام لینے کا بھی حق نہیں ہے۔ امام حسین کا نام لے تو وہ لینا چاہیے جو قرآن پڑھنے والا ہو۔ سر کٹ گیا، نو کے نیزہ پہ بھی امام حسین قرآن پڑھ کے سنا رہے، کیا کیا ڈرامے بازی امام حسین کے نام پہ نہیں ہو رہی ہے؟ اہل بیت کی محبت کا اس کو نام دیا جا رہا، ٹائٹل لگایا جا رہا اہل بیت کی محبت۔ لوگ تعزیہ بناتے ہیں، اسے پھراتے ہیں، تعزیہ بنا کر کے پھرانا گھمانا حرام ہے، بلکہ یہ اس کی اصل ہے۔ ایک نقل بنائی جائے نقشہ امام حسین کے روضے کی اور ایک جگہ اس کو رکھ دیا جائے، لوگ آئے آ کر کے فاتحہ خوانی وہاں پہ کرے، لیکن اس کا طواف کرنا، اس کے ساتھ چکر لگانا، وہاں منت ماننا، وہاں نیاز لگوانا، وہاں دھاگا باندھنا، یہ سب خرافات ہے۔ یہ اللہ اکبر کبیرہ سب مطلب کیا ہے؟ غلط ہے، اس کا بائیکاٹ کرو۔ نہ سنبھلو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندی مسلمانوں، تمہاری داست تک نہ ہوگی داستانوں میں، وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنوز۔ یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود، یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتلاؤ کہ مسلمان بھی ہو۔ لوگ کہتے ہم تو ڈھول بجاتے ہیں، اللہ اکبر ماتم کرتے ہیں، نوحہ خوانی کرتے ہیں۔ کبھی پڑھا تم نے حدیث کو؟ آؤ میں تمہارے سامنے حدیث پڑھتا ہوا چلو اور بات کو اختتام پذیر بھی کر لو۔ لیس منی من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیت، میرے آقا نے فرمایا وہ مجھ سے نہیں، مطلب کیا منی سے مراد لیس منی یعنی وہ مجھ سے نہیں، اس کا مطلب یہ ہے یعنی وہ میرے نقش قدم پہ نہیں، وہ میرا غلام نہیں ہو سکتا۔ جس کو بھی دیکھو من ضرب الخدود، اپنے گالوں پہ اس کو مطلب کیا ہے اپنے رخساروں پہ اللہ اکبر کبیرہ وہ تماچے مارے، وہ اپنے ہاتھوں سے ضربے مارے، وہ میرے نبی کا غلام نہیں ہو سکتا۔ وشق الجیوب، جو اپنے کپڑوں کو پھاڑے، ودعا بدعوى الجاہلیت، اور جاہلیت کی طرح پکارے یعنی نوحہ خوانی کرے، ماتم کرے، وہ میرے نبی کا غلام نہیں ہو سکتا۔ لوگ کہتے ہیں ہم تو امام حسین کے غم میں مناتے ہیں، قرآن تو کہتا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کی راہ میں فی سبیل اللہ قتل ہو، جو فی سبیل اللہ قتل ہو، انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں۔ اب لوگ کہتے ہیں ہم تو خوشی میں مناتے، ہم تو خوشی میں ڈھول بجاتے ہیں، امام حسین زندہ ہو گئے۔ میں نے کہا بے وقوف، ڈھول غم میں بھی بجانا حرام ہے اور خوشی کے موقع پہ بھی بجانا حرام ہے۔ خوشی کے موقع پہ بھی اللہ کا ذکر کر، غم کے موقع پہ بھی اللہ کا ذکر کر، خوشی ملے تو اللہ کا شکر ادا کر، غم ملے تو صبر کر لے۔ یہ ہے مصطفیٰ جان رحمت کا طریقہ، یہ ہے مصطفیٰ جان رحمت کا نقش قدم پہ چلنا، مصطفیٰ جان رحمت کی زندگی
زندگی، یہ ہے اسوہ حسنہ، یہ ہے اسوہ مصطفیٰ، یہ ہے اسوہ رسول کہ غم آئے تو صبر کر لے، خوشی آئے تو شکر ادا کر۔ تو گویا ڈھول بجانا یہ منع ہے۔ اب لوگ کہتے ہیں امام حسین کا مہینہ 1 سال کے بعد پلٹ کے آتا ہے، ہم جو ہے اسی طرح ایصال ثواب کرتے ہیں، ڈھول بجا کے ایصال ثواب کرو گے۔ تمہاری عقل کو کیا ہوا؟ چوپائے سے زیادہ تم مطلب کیا تمہاری عقل خراب ہو گئی؟ عقل بالکل تمہارے گھٹنوں میں آ گئی، بھیجا بالکل مطلب کیا سر میں تمہارے باقی نہیں رہا کہ اللہ اکبر فاتحہ کے موقع پہ، ایصال ثواب کے موقع پہ تم ڈھول بجاؤ گے۔ اللہ اکبر، اگر ڈھول بجانے کا اتنا ہی شوق ہے تو بجاؤ اپنے والد گرامی کی، جب تم اللہ اکبر برسی کی فاتحہ کرو وہاں بجاؤ ڈھول، جب تمہارے بیٹے کے 40ویں کی فاتحہ ہو تب بجاؤ ڈھول۔ ہم دیکھیں گے کتنے بڑے ڈھولک باز ہو تم، ہم دیکھیں گے کتنے بڑے ڈھولک کے عاشق ہو تم، لیکن وہاں جنازہ نکلتا ہے، بیٹے کو ایصال ثواب کرو گے، مدرسے سے طلبہ بلاؤ گے، بریانی بنواؤ گے، قورمہ پکواؤ گے، فاتحہ کراؤ گے، بھوکوں کو کھلاؤ گے، پانی پلواؤ گے، مشروبات پلواؤ گے۔ جب اپنوں کے لیے ایصال ثواب کرو تو قرآن خوانی اور امام حسین کے ایصال ثواب کی بات آئے تو یہ ڈھولک اللہ اکبر کبیرہ، یہ دورنگی نہیں ہونی چاہیے، یہ دوگلی پالیسی نہیں ہونی چاہیے۔ جب کلمہ پڑھ ہی لیا ہے تو پورے اسلام میں داخل ہو جانا چاہیے کہ محمد سے وفا، تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ ڈھول بجانے میں مزہ آتا ہے، تازیہ گھمانے میں مزہ آتا ہے، مصنوعی کربلا جانا، اختلاط مرد و زن کرنا، اللہ اکبر کبیرہ، تو آنکھوں کا زنا کرنا، وہاں مزہ آتا ہے۔ نماز پڑھنے میں مزہ نہیں آتا، لیکن کان کھول کر کے سن لے، ایک تازیہ نہیں 1000 تازیہ بنا لے، ایک مصنوعی کربلا نہ جانا بلکہ 1000 مصنوعی کربلا چلے جانا، خوب ڈرامہ بازی کر لینا، خوب نوٹنکی کر لینا، لیکن تجھے قرار نہیں ملے گا، تجھے چین نہیں ملے گا۔ اب مجھ سے پوچھے گا کہ چین کہاں ملے گا تو میں کہتا ہوں تازیہ بنا کر کے گھمانے سے پھرانے سے ڈھول تاشا بجا کر کے اسے حسین کی محبت کا نام دے کر کے سکون نہیں ملے گا۔ سکون اللہ قرآن میں فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار دلوں کو سکون اللہ کے ذکر سے ملتا ہے، یاد الہی سے ملتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت خطیب ہندوستان جناب ناظم منظری صاحب قبلہ زندہ باد، زندہ باد۔ نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ملتی ہے خدا کو یاد کرنے سے۔ قلندر لاہوری کہتے ہیں یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ مولانا روم فرماتے ہیں زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ زندگی وہ ہے جو بندگی میں گزرے، بنا بندگی کے تو زندگی شرمندگی ہے۔ اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو، نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ اور ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنے حضور کے گھر کو آباد کریں، مدرسوں کو مضبوط کریں، تعلیم کو مضبوط کریں، مسجدوں کو آباد کریں، مدرسوں کو آباد کریں۔ یہ دین کی اصل ہیں، یہ دین کے قلعے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، نماز کا شوق اپنے بچوں کو دو، نماز کی محبت اپنے بچوں کو دو، خرافات سے اپنے بچوں کو دور کرو، فلسفہ امام حسین سمجھاؤ، شہادت امام حسین کا فلسفہ کیا ہے وہ سمجھاؤ۔ امام حسین آخر سجدے ہی میں کیوں شہید ہوئے؟ وہ چاہتے تو لڑتے لڑتے بھی شہید ہو سکتے تھے۔ سر سجدے میں دے کے حسین نے بتایا نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں، نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں۔ موت جب تک نہ ہو تو تلواروں کی جھنکاروں میں انسان زندہ رہتا ہے، اور موت جب آ جائے تو بستر پہ بھی نہیں بچتا ہے، بستر پہ بھی چلا جاتا۔ کوئی ایسی جگہ نہیں سیف اللہ خالد بن ولید کی جہاں تلوار کی ضرب کے نشانات موجود نہ ہو، لیکن جب موت آئی تو بستر پہ آئی۔ اپنے بچوں کو بتاؤ غلط بات کبھی مطلب کیا ہے، آئے سامنے تو حق بات بولنے سے پیچھے مت ہٹنا، اس لیے کہ وقت سے پہلے کوئی موت نہیں دے سکتا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے، وہ
شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے. یہ بتاؤ اپنے بچوں کو مرد حق باطل سے ہرگز خوف کھا سکتا نہیں. سر کٹا سکتا ہے لیکن سر جھکا سکتا نہیں. سر کٹا سکتا ہے لیکن سر جھکا سکتا نہیں. خالد کبھی موجوں میں قدم لیتے ہیں, طارق کبھی موجوں میں قدم لیتے ہیں, خالد کبھی ہاتھوں میں علم لیتے ہیں. ہر دور میں اٹھتے ہیں یزیدی فتنے, ہر دور میں اٹھتے ہیں یزیدی فتنے, ہر دور میں شبیر جنم لیتے ہیں. یہ ظالم کیا سمجھتے ہیں جو اپنے دل میں ہنستے ہیں. ابھی تو کربلا کا آخری میدان باقی ہے, ابھی تو کربلا کا آخری میدان باقی ہے. کربلا کے آخری شہید کی چند باتیں میں آپ کے سامنے پیش کر کے پھر انشاءاللہ صلاۃ و سلام ہو جائے. سنیے اللہ اکبر. آخری شہید کرب و بلا کے امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ ہیں, جن کے بارے میں عطائے رسول نے کہا شاہست حسین, بادشاہست حسین, دی نست حسین, دی پناہست حسین, سرداد نداد دست در دست یزید, حقا کے بنائے لا الہ ہست حسین. شاہ ہے حسین, بادشاہ ہے حسین, دین ہے حسین, دین کی پناہ ہے حسین. سر تو دے دیا نہ دیا یزید کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ. حق تو یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ جو کلمہ ہے اس کی بنیاد, سبحان اللہ, اصل, اس کی اقنوم, اس کی راس کا نام امام عالی مقام امام حسین ہے. امام حسین اللہ اکبر گھوڑے پہ سوار ہو کے خیمے میں تشریف لائے. فاطمہ کے لاڈلے کا آخری دیدار ہے, حشر کا ہنگامہ برپا ہے میاں نے اہل بیت. اللہ اکبر. امام علی مقام نے اللہ اکبر اپنی بچیوں کو, اپنی بیوی, اپنی بہن زینب کو سلام کر کے جب گھوڑے کو ایڑ لگائی, گھوڑا ایک بالش آگے بڑھنے تیار نہیں. گھوڑے کا نام ہے ذوالجناح, دلدل سوار میرا حسین علی جدہ و علیہ السلام. گھوڑا آگے نہ بڑھا. امام حسین کو حیرت ہوئی, زین سے اترے گھوڑے کی, نیچے آ کر کے دیکھا. امام حسین کا دل پگھل گیا کہ امام عالی مقام کی 6 سالہ بیٹی, نام ہے سیدہ سکینہ, سکینہ بنت حسین, گھوڑے سے اظہار کر رہی ہے اس طرح, اے ذوالجناح تجھے سکینہ کی محبت کا واسطہ میری ہر رات اپنے باپ امام حسین علی جدہ و علیہ السلام کے سینے پہ گزرا کرتی ہے. بتا میرے بھائی کی طرح, بتا میرے بھائی علی اکبر کی طرح, بتا قاسم کی طرح, اللہ اکبر چچا عباس کی طرح, اگر میرے بابا حسین بھی شہید ہو گئے تو سکینہ بنت حسین کی راتیں کیسے گزریں گی. سکینہ بنت حسین کس کے سینے سے اللہ اکبر ٹیک لگا کر کے اپنی رات گزاریں گی. گھوڑا اللہ اکبر کبیرہ پسیج گیا اس کا دل, وہ ایک بالش آگے بڑھنے تیار نہیں ہوا. لیکن اللہ کے بندے, اللہ کے نیک بندے ہر امتحان دیتے ہیں. بڑا امتحان تھا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا. 90 برس کی عمر میں دعائیں مانگ کے دوسرا نکاح کر کے بڑھاپے کی لاٹھی عصائے پیری جو بیٹے تھے اسماعیل علیہ السلام اللہ نے دیا تھا. پھر قربانی کی, اللہ اکبر مانگی ان سے قربانی کرو, میری راہ میں اسے ذبح کر دو. بیٹے کو لے کر کے جا رہے ہیں, مینا میں لٹا بھی دیا. فلما اسلم وتلہ للجبین, باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل زمین پہ لٹایا. جب بیٹا زمین پہ لیٹ گیا, پیشانی نیچے کو ہے, اللہ اکبر نیچے سے چھری ڈال کے گردن پہ چلا رہے. یہ پیشانی کے بل کیوں لٹایا؟ اس وجہ سے لٹایا کہیں ایسا نہ ہو کہ بیٹے کا سر باپ کے سر کی طرف ہو, بیٹے کی آنکھیں باپ کے چہرے کو دیکھیں اور باپ کی آنکھیں بیٹے کے چہرے کو دیکھیں. کہیں ایسا نہ ہو بیٹے کی محبت خدا کی محبت پہ غالب آ جائے اور ایک فریضہ جو بڑا فریضہ ہے اسے انجام دینے سے کہیں رک نہ جائیں. اس لیے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا دیا. نہ بیٹے کا چہرہ دکھے گا, نہ محبت غالب آئے گی, خدا کی محبت ہی غالب رہے گی. لیکن سنیے, مینا کے میدان میں جو امتحان حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل کا دے رہے ہیں وہ گردن تک تھا. لیکن کرب و بلا میں قاسم کا جو امتحان ہو رہا ہے, علی اکبر کا جو امتحان ہو رہا ہے, مولا غازی عباس کا جو امتحان ہو رہا ہے, علی اصغر کا جو امتحان ہو رہا ہے, اونو محمد کا جو امتحان ہو رہا ہے, مینا میں جو امتحان ہوا وہ گردن تک, لیکن کربلا میں جو امتحان ہوا وہ گردن کٹنے تک ہوا.